اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر فوراً پھیر لو۔ مسلم شریف۔ فائدہ: غیر محرم عورت پر بنا ارادے کے اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً نظر پھیر لی جائے، ٹکٹکی باندھ کر نہ دیکھا جائے، کیونکہ پھر اس میں ارادہ شامل ہو جائے گا جو گناہ ہے اور یہ آنکھ کا زنا بن جائے گا۔ اور کچھ علماء نے بنا داڑھی اور مونچھ والے خوبصورت بچوں کی طرف دیکھنے کو بھی عورت کی طرف دیکھنے کی طرح حرام قرار دیا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اور آپ کے پاس حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھی ہوئی، تو اتنے میں نابینا صحابی ابن مختوم آ گئے، اور یہ ہمیں پردے کا حکم دیے جانے کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں ان سے پردہ کرو۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ نہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہمیں پہچانتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھتی؟ ابو داؤد، ترمذی، حسن صحیح۔ فائدہ: اس حدیث کی سند میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آزاد کردہ غلام نبہان نامی راوی مجہول ہے، اس لیے روایت صحیح نہیں ہے۔ اس کے برعکس صحیح روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس کو عبداللہ بن مختوم کے گھر عدت گزارنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہاں تم اپنا کپڑا اتار کر رکھ سکو گی، اس لیے نابینا آدمی سے پردہ نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد مرد کے سطر کو نہ دیکھے اور نہ عورت عورت کے سطر کو دیکھے، اور نہ مرد مرد کے ساتھ برہنہ ایک کپڑے میں لیٹے اور نہ عورت عورت کے ساتھ برہنہ ایک کپڑے میں لیٹے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس سے واضح ہے کہ اسلام کس طرح عریانیت کے دروازے کو بند کرنا چاہتا ہے۔ جب ایک مرد کا مرد کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ بنا کپڑے کے لیٹنا منع ہے، تو مرد و عورت کے کھل کر میل جول کو اسلام کس طرح سہن کر سکتا ہے، جو مغرب میں عام ہے، اور یہی اخلاقی برائیاں اور عریانیت ٹیلی ویژن کے ذریعے اسلامی ممالک میں پھیلائی جا رہی ہے۔ مغرب سے متاثر حکمران اس گندگی اور اخلاقی زوال کو کلچر کا نام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مرتد حاکموں سے اسلامی ممالک کو نجات عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو معصیت سے، گناہوں سے پاک کر دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔